وہ حویلی آج بھی ویسے ہی تھی جیسی پہلے تھی۔ وہی سرخ اینٹوں کی دیواریں، وہی بوگن ویلیا میں لپٹے سبز رنگ کے جھروکے، وہی سفید سرخ، وہی کیلے کے درختوں کے جھنڈ کے اس پار سے جھانکتے کھنڈر کے مینارے۔ اور جب میرے قدموں کے نیچے چرمراتے زرد پتوں نے آہ بھری تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ حویلی آج ویسی نہیں جیسے پہلے تھی۔ اس کی سرخ اینٹوں کی دیواروں پر سبز کائی جمی تھی، جھروکوں سے لپٹی بوگن ویلیا کسی جوان بیوہ کی اجاڑ کلائیوں کی طرح ٹنڈمنڈ تھی، اور اس سفید سرخ سبز اور سیاہ چپس کے فرش والے برآمدے کی ٹھنڈک میں اب ہڈیوں تک کو جما دینے والی برف تھی، اور کیلے کے درختوں کے جھنڈ سے جھانکتے کھنڈر کے مینار، ان کا بہت سا حصہ بھربھرا ہو کر گر چکا تھا، اور آج اس حویلی میں نہ کلکاریاں تھی نہ کسی کی چہکار، ایک سناٹا تھا، مکمل خاموشی۔ پردے ہوا سے سرسراہ ضرور رہے تھے، لیکن شاید ہوا نے بھی اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمین تھی، وہی آسمان، وہی در و دیوار، وہی پھول پتے، وہی جھروکے، اور وہی آنگن تھا جہاں میری محبت نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، مگر پھر ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی، جیسے کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی سانس روک کر باہر سے آتی سسکیوں کی آواز سننے لگا۔ یہ سسکیاں جیسے اسے کھینچ کر پہلے بستر سے اتار کر کھڑکی تک لائی، اور پھر اسی رونے کی آواز نے اسے پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ہال میں سامنے والے بڑے سے تخت پر بیٹھی وہ لڑکی سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ اس سے 5-6 سال تو وہ بڑی ہوگی، شاید 15 سال کی، یا پھر زیادہ سے زیادہ 16 سال کی۔ اسے چہرہ آگے کر کے کچی نیند سے جاگی آنکھیں سکوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، وہ چہرہ جو اس کی محبت کا پہلا چہرہ بننے والا تھا۔ مگر بھلا محبت کا چہرہ بھی یوں ہی آسانی سے نظر آیا کرتا ہے؟ بدھو! اس کے ننگے پیر اسے بے اختیار کمرے سے باہر ہال تک لے گئے تھے۔ میری نظریں ہال کے بیچوں بیچ بچھے اس تخت پر تھی، جس پر آج بھی گہرے رنگ کا مخملی بچھونا تھا۔ اس کے دونوں طرف میں تکیے تھے، مگر آج وہ خالی تھا، اس پر وہ نہیں تھی۔ ہال میں آج بھی جا بجا بہت سی کینڈلز تھی، مگر سب کی سب بجھی ہوئی۔ وہی بڑے دادا کی جلالی سی تصویر، جسے بچپن میں دیکھ کر میں شرارت کرتے کرتے ڈر جایا کرتا تھا، اور لڑکپن میں دیکھ کر شرارت سے ہنس پڑتا تھا، لیکن آج اس اتنی بڑی تصویر میں جھانکتے بڑے دادا کے نقوش میں جلال اسے نظر نہیں بلکہ ملال نظر آ رہا تھا۔ یہ حال پوری حویلی کا مرکز تھا، ہر وقت بھرا بھرا رہتا، جسے کسی کو ڈھونڈنا ہوتا وہ ہال میں آ جاتا، لیکن آج یہاں کوئی نہیں تھا۔ بس ایک چیز تھی جو سالوں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور نہ جانے کب تک رہنے والی تھی، اور وہ تھی اس کے رونے کی آواز۔ میرے قدم مجھے اسی تخت کی طرف لے گئے تھے جہاں سے کئی سالوں سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے ترسے ہوئے ہاتھ اس کے مخملی بچھونے کو سہلانے لگے۔ اس کی سسکیوں نے پہلی بار مجھے جھنجھوڑا تھا، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ کسی اور کے آنسو آپ کے دل کو گیلا کیسے کرتے ہیں۔ نائٹ سوٹ پہنے اس 9 سالہ بچے کے چھوٹے چھوٹے قدم ہال کے چکنے سفید فرش پر بے اختیار اٹھ رہے تھے، اور اس کی نظریں تخت پر اب تک گھٹنوں میں سر دے کر روتی اس سیاہ لباس والی لڑکی پر ہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ جیسے سارے ہال پر چھا چکا تھا، اسے اس سیاہ رنگ کے علاوہ جیسے کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہال کے بیچ میں بچھی سفید چادریں بھی نہیں، ان پر بیٹھی سپارے پڑتی وہ سب آنٹیاں بھی نہیں، جو اب تلاوت کرتے کرتے سر اٹھا کر اس 9 سالہ بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مگر اس بچے کو اس کے رونے کی آواز کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ اپنی ماں نائلہ کی آواز بھی نہیں، جو دوپٹے سے نم آنکھوں کے گوشے خشک کرتی اسے پوچھ رہی تھی، سعد بیٹا آپ آج جلدی کیوں جاگے؟ وہ سب کے درمیان سے گزرتا بس اس سیاہ رنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جو جلد ہی اس کے وجود کو اپنے رنگ میں رنگنے والا تھا۔ بس کرو بیٹی، جانے والوں کو آنسو سے تکلیف ہوتی ہے، رقیہ خالہ نے اس سیاہ رنگ پہنے لڑکی کو تسلی دی، اور وہ سوچنے لگا
جانے والوں کو؟ آنے والوں کو بھی تو ہو رہی ہے تکلیف ان آنسو سے۔ باپ اور ماں دونوں کو کھویا ہے اس نے، اس اتنی سی عمر میں اتنا بڑا صدمہ۔ نائلہ نے افسوس سے اس سیاہ وجود کو دیکھا تو وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ نہیں، کوئی مت دیکھے اسے، کوئی اس پر ایسی نظر مت ڈالے سوائے میرے۔ یہ بے چینی اس 9 سالہ بچے کے قدموں میں بجلی بھر گئی تھی اور وہ اگلے ہی پل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس جھکے ہوئے سر کے بکھرے گہرے بھورے ریشمی بالوں پر ٹھہر سے گئے تھے۔ اس کے لمس پر وہ سسکیاں تھمی اور اس لڑکی نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس حیران آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ آنسو سے رندے گلے کو تر کرتا اب اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے اس کے رخسار تک لایا اور اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کے اپنے گال آنسو سے گیلے ہو چکے ہیں۔ اس کی ماں نائلہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری رشتہ دار عورتیں بھی اس بچے کے اس عجیب و غریب عمل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور وہ سیاہ لباس پہنے لڑکی اپنا غم بھول کر اسے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگی۔ اب اس ہال میں دونوں کی رونے کی آواز گونج رہی تھی، اور کیا آپ جانتے ہیں وہ میں تھا، سعد رضوان، 9 سال کا سعد رضوان، اور وہ ام ہانی تھی، 15 سال کی ام ہانی، میری ہنی۔ ہمارا پہلا رشتہ آنسو کا تھا، اس کے آنسو سے میرے آنسو کا، اور پھر جب جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میرے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کیا یہ محبت ہے؟ اس دن میرے اس سوال نے اس سنسان ہال کو اور بھی اجاڑ اور بیابان کر ڈالا تھا، حتیٰ کہ وہ روتی ہوئی لڑکی بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی تو ایک خاموشی چھا گئی، اور اس جان لیوا خاموشی کو توڑنے کے لیے میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا، کیا یہ محبت تھی؟ کیا یہ محبت ہے؟ میرا سوال اس خاموشی میں گونج کر رہ گیا، اور پھر ہوا نے سرگوشی کی تھی، شاید، اور ہوا کی سرگوشی نے ہال میں واحد جلتی اس کینڈل کو بھی بجھا ڈالا تھا جس کی پگھلتی موم کچھ حرفوں میں ڈھل رہی تھی، اور یہ حرف اسی جواب میں ڈھل رہے تھے، شاید۔ رسال پور کے اس نواحی قصبے میں گرمیوں کی آغاز تک راتیں کافی ٹھنڈی رہتی تھی، اور آج تو شام کو ہونے والی ہلکی ہلکی بوندا باندی نے الماری کے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھی گرم شالیں پھر سے نکلوا دی تھی۔ نائلہ نے شال اوڑھتے ہوئے بڑی حیرت سے رضوان سے کہا، ویسے سعد نے کتنی عجیب حرکت کی نا؟ بچہ ہے، بچوں کا دل نرم ہوتا ہے، ام ہانی کا رونا اسے دیکھا نہیں گیا ہوگا۔ رضوان کو ہر بات کی گہرائی میں جانے کی عادت نہیں تھی، وہ قہوے کے گھونٹ بھرتے کھڑکی کے باہر کھڑے باہر اترتی دھن کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صحیح کہہ رہے رضوان، مگر سعد عام بچوں جیسا نہیں ہے، وہ تو کبھی کسی بات کو دل پر نہیں لیتا، اور مجھے تو نہیں یاد کہ آخری بار وہ کب رویا تھا، اور کل اپنے چچا اور چچی کی ایکسیڈنٹ اور وفات کا سن کے بھی اس نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا تھا، وہ یوں ہی اپنے کھیل میں مگن رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ہاں ظاہر ہے نائلہ، اس نے سلمان کا صرف نام سن رکھا تھا، اس کی چچا سے کوئی بھی دلی وابستگی تھی ہی کہاں، یوں بھی بچوں کے لیے موت اتنی شفاق حقیقت نہیں ہوتی جتنی ہمارے لیے۔ ہاں رضوان، لیکن حیرت تو ہے نا اس کے یوں رونے پر؟ اپنی گرین ٹی کی پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے نائلہ ابھی تک اسی حیرت میں مبتلا ہو کر اس سے بحث کر رہی تھی۔ نائلہ، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا بہن ہے نہ بھائی، تم اس لیے ام ہانی کے یہاں آنے پر پریشان تھی کہ پتہ نہیں سعد اس کے آنے اور مستقل یہاں رہنے کو کیسا لے گا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی اس گھر میں رہے گا تو تمہارا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا؟ اس نے دل سے ام ہانی کو قبول کر لیا ہے، مگر اکیلے پن کی وجہ سے اس میں جو عجیب سی تنہائی پسندی آ گئی تھی وہ بھی اب ختم ہو جائے گی۔ اس کا ام ہانی کے دکھ میں رونا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اب نارمل بچوں کی طرح ریئیکٹ کرے گا۔ رضوان کے اس لمبے سے جواب نے بھی نائلہ کی تسلی نہیں کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے رضوان کہ کیا ام ہانی یہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی؟ سعد کے تو صرف بہن بھائی نہیں ہے، ورنہ وہ رہا تو ایک بھرے کنبے میں ہے، جبکہ سلمان بھائی نے محبت کی شادی کی بہت ہی باری قیمت چکائی، ساری عمر وہ خاندان سے کٹ کر رہے،
ہم سب ام ہانی کے اپنے صحیح، مگر ہیں تو اس کے لیے اجنبی. کیا وہ ہمارے ساتھ رہ پائے گی؟ ہاں کیوں نہیں نائلہ، سمجھدار بچی ہے، وہ جانتی ہے کہ اب ہمارے سوا اس کا اور کوئی نہیں اس دنیا میں. رضوان اب عادت سے مجبور ہو کر اس بحث سے کافی تنگ آ چکے تھے. تبھی وہ پھر بولے، نائلہ کہیں تمہیں اس بات کی فکر تو نہیں کہ اب ایک اور ذمہ داری تمہارے سر پر آ گئی ہے؟ ان کے سوال نے تو نائلہ کا دماغ کا فیوز ہی اڑا دیا تھا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو اتنی کم ظرف لگتی ہوں؟ نائلہ نے گرینٹی کی پیالی فوراً میز پر پٹکتے ہوئے کہا تھا. جب سے میں شادی کر کے یہاں آئی ہوں ساری ذمہ داریاں نبھا تو رہی ہوں. ساس سسر کی ذمہ داری، پھر دادا جان ہے، اور ہاں وہ آپ کی بہن جو ایک مستقل عذاب ہے. رضوان نے ان کی تانے سنتے ہوئے فوراً کمبل اپنے منہ پر ڈالنا شروع کر دیا تھا. نائلہ نے سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے اپنی پیالی دوبارہ اٹھائی. بہن کے نام پر فوراً چپ ہو جاتے ہیں. اپنی نند کے تذکرے نے منہ کا ذائقہ ایسا کڑوا کر دیا تھا کہ انہیں وہ میٹھا قہوہ بھی اب کافی کڑوا لگنے لگا تھا. اور رضوان صاحب کی بہن ماہپارہ بیگم کے مزاج کی تلخی کو تو کسی تذکرے بہانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ خدا کا خاص کرم تھا ان پر. اس وقت بھی ماتھے پر بل ڈالے، اپنی ناک کو ایک خاص اینگل تک جڑائے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مختلف شیلفوں میں سے رنگ برنگ کی دوائیں اپنے ہاتھ پر نکالتی جا رہی تھی. اور بڑے سے پلنگ پر لیٹے بڑے دادا کھانستے ہوئے آہیں بھر رہے تھے. ہائے میں بڈھے ویلے جوان اولاد کے صدمے اٹھانے جگہ ہی رہ گیا کیا؟ پہلے میرا پتر گیا، پھر اب جوان پوترا، جانے کی عمر تو میری تھی. ان کی باتیں سن کر وہ دل ہی دل میں بولی، ہاں تو چلے جاتے نا. ساتھ ہی انہوں نے گلاس میں پانی ڈالا. پانی کے پیتل کے گلاس میں چھن چھن گرنے کی آواز میں ماہپارہ بیگم کی بڑبڑاہٹ نہ بھی دبتی تب بھی بڑے دادا کی سماعتیں اب ایسی نہ رہی تھی کہ وہ اس کی کوئی بات سن پاتے. ہاں کیا تو نے؟ کچھ نہیں، آپ یہ دوائیں کھا لیں، اور یہ نیلی والی گولی، یہ رہی سفید والی گولی، اور یہ پیلی والی. اس نے پی آئی کہ ایئر ہوسٹس کے انداز میں گلاس آگے کیا. پانی کے قطرے چھلک کر بڑے دادا کے کرتے پر گرے تو وہ بول اٹھے، گولیاں بھی تم ایسے دیتی ہو جیسے گولا مار رہی ہو. بڈھے دادا کی خدمت کرنا تجھے بار لگتا ہے؟ پوری حویلی میں تجھے اور کام ہے ہی کیا؟ چلا کر بولنے سے ان کی پسلی نے احتجاجاً دوبارہ سے کھانسی کا دورہ شروع کر دیا تھا. یہ بڑے دادا تھے، یعنی دادا کے بھی بڑے، میرے ابو رضوان کے دادا. جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں اسی پلنگ پر کبھی کھانستے تو کبھی ڈانٹتے دیکھا تھا. ان کی جوانی کی یادگار ایک باروب اور جلالی تصویر ہال میں لگی ہوئی تھی، اور یہ جلال اور روب صرف اس تصویر میں نہیں تھا. بڑے دادا کے مزاج سے آج تک سبھی ڈرتے تھے. وہ دواؤں کے سہارے چل رہے تھے اور پوری حویلی کو چلا رہے تھے. آج بھی ابو ان کی مرضی اور اجازت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ماہپارہ پھپھو کی شادی بھی. ہمارے خاندان میں شادی بیاہ کے معاملات آپس میں ہی نمٹائے جاتے ہیں. پھپھو کی قسمت کہ ان کے جوڑ کا یا تو ذات برابری میں کوئی تھا ہی نہیں، یا اگر تھا تو ان کو ملا ہی نہیں، اور باہر سے آئے ہوئے رشتے کے لیے بھی کبھی بڑے دادا نہیں مانے ابو کے دبے دلائل کے باوجود. اور یہ اصول صرف گھر کی عورتوں کے لیے نہیں تھے. سلمان چچا نے جب اپنی پسند سے انہیں آگاہ کیا تو ان کے آڑے یہی اصول آئے تھے. مگر وہ کوئی ماہپارہ پھپھو تو تھے نہیں جو ماتھے پر بل لے کر بڑبڑاتے ہوئے حویلی کی دیواروں میں تلخ زندگی گزار دیتے. انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر اپنی پسند کو اپنایا، اور اسی سزا میں انہیں خاندان سے الگ کر دیا گیا. ساری زندگی انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ایبٹ آباد میں گزاری تھی. ابو ان سے کانٹیکٹ میں رہے، شاید کبھی کبھی چھپ کر مل بھی آتے تھے، مگر بڑے دادا سے ان کو کبھی معافی نہ دلا سکے. یہاں تک کہ چچا اپنی چہیتی بیوی کے ساتھ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر یہ دنیا ہی چھوڑ گئے، اور ان کی اکلوتی بیٹی ام ہانی ہمیشہ کے لیے ہماری حویلی میں آ گئی. نہیں، شاید ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں بھی. اس کی روئی روئی آنکھیں، اداس چہرہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. میں خود خاصا آدم بیزار اور سڑیل قسم کا بچہ تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں ہر جتن کرنے پر تیار رہتا تھا. اس کی خاطر جوکر بننے تک بھی.
میں جو کمرے میں گھسا گیمز کھیلتا رہتا تھا، اب کبھی اس کو چھت پر پتنگ اڑا کر دکھا رہا ہوتا تو کبھی اس کے لیے آم کے درخت پر چڑھ کر کیریاں توڑ رہا ہوتا۔ اسے آنکھ مچولی کھیلنا بہت پسند تھا اور مجھے اسے آنکھوں پر دوپٹہ باندھے میری تلاش میں گھومتے دیکھنا، اور میں چپ چاپ ایک جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ میں چھپنے کی کوشش بھی نہ کرتا، بھلا میں اس کی نظروں سے کیوں چھپ رہنا چاہتا؟ اور جب وہ مجھے کندھوں سے تھام کر خوشی سے چلاتی کہ ڈھونڈ لیا میں نے ساتھ مجھے مل گیا، تو میرے اندر ایک سکون سا اترتا، کیونکہ میں اسے مل جانا ہی چاہتا تھا۔ اور ایک میں ہی تو تھا پوری حویلی میں جس کے ساتھ وہ باتیں کرتی تھی، جس کے ساتھ ہنستی تھی، کھیلتی تھی۔ باقی سب کے ساتھ وہ کھل نہیں پا رہی تھی۔ امی اس کا بے حد خیال رکھتی، ابو اس پر اتنا پیار لوٹاتے، بڑے دادا تو لگتا تھا کہ سلمان چچا کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی تلافی اسی کے لاڈ اٹھا کر کرنا چاہتے تھے۔ بس ایک ماہپارہ پھوپھو تھی جو ذرا لیے دیے رہتی تھی اس کے ساتھ، مگر وہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی ایسا تھا، اور اس معاملے میں وہ رواداری اور انصاف سے کام لیتی، سب کو ایک سی بے مروتی اور سر مہری سے نوازتی تھی۔ پھر بھی وہ جیسے اپنے اندر سمٹی رہتی، وہ اپنے نہیں کسی اور کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، ایک ایسے گھر میں جہاں اس کی ماں کو کبھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملی، ایک ایسے گھر میں جس کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس کے باپ پر بند کر دیے گئے تھے۔ یہ احساس ام ہانی کے اندر سے جاتا نہیں تھا۔ حویلی کی نسبت وہ حویلی کے پچھلے ایریے میں کھنڈر نما حصے میں زیادہ خوش رہتی تھی، جو بڑے دادا کے بھی دادا کے وقتوں کی یادگار تھا۔ اس کی خاطر میں بھی وہیں جانے لگا تھا اس کے ساتھ، اور چونکہ اس کا دل وہاں لگتا تھا تو میرا دل بھی وہیں لگنے لگا۔ ہم نے اس کھنڈر کو ایک نام دیا، خواب نگر۔ وہ ہمارا خواب نگر تھا، ہم دونوں کا۔ ہم کئی گھنٹے وہاں پر گزار دیتے۔ وہ کالج سے اور میں اسکول سے آنے کے بعد کتابیں بھی یہاں اٹھا کر لاتے، یہیں پر پڑھتے، کھیلتے، باتیں کرتے۔ اسے دیواروں پر کارٹونز بنانے کا بہت شوق تھا، بہت اچھی ڈرائنگ بھی تھی اس کی، جب دل چاہتا کمال قسم کے اسکیچز اور پینٹنگز بھی بناتی۔ مگر خواب نگر کی شکستہ دیواروں پر صرف کارٹونز، مزے کے کارٹونز، اور میری ڈرائنگ تو ہمیشہ سے بہت بری تھی، مگر اس کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے تو ایک دن میں نے چاک اٹھایا اور ایک دیوار پر اس کا اور اپنا نام لکھ دیا۔ اس سے کچھ دیر پہلے میں کسی بات پر اس سے ناراض بھی ہوا تھا۔ نہیں، ناراض نہیں ہوا تھا، بلکہ ناراض ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ وہ مجھے منائے، اور اس نے مجھے منایا بھی۔ میں مان گیا، اور پھر اپنا اور اس کا نام دیوار پر لکھتے ہوئے میں نے اسے کہا، ہنی، آج کے بعد جب بھی ناراضگی کے بعد ہماری پھر سے دوستی ہوا کرے گی نا، تو میں یہاں اپنا اور تمہارا نام لکھا کروں گا۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ بھتو، پھر تو جلدی یہ ساری دیواریں تمہارے اور میرے نام سے بھر جائیں گی، تو پھر میں کارٹونز کہاں بناؤں گی؟ ہاں، یہ بات تو ہے، تو پھر ہم کم ناراض ہوا کریں گے نا۔ میں نے اس مسئلے کا حل نکالا تو وہ پھر سے ہنس پڑی اور زمین پر کوئلے سے لکیریں کھینچنے لگی۔ یہ اس کا پسندیدہ کھیل تھا، اسی نے مجھے بتایا تھا، اور میں اس کھیل سے اور اس کا نام سن کر بھی ہنس پڑا تھا۔ اسٹاپو، یہ کیسا گیم ہے بھلا؟ کتنا فضول نام ہے اس کا۔ میں نے اس سے کہا تو وہ بولی، تم نہ بالکل بدھو ہو، تمہیں کیا پتا، تم اپنے روم میں بیٹھے بس ویڈیو گیمز کھیلا کرو، جو مزہ ایسے کھیلوں میں ہے وہ ویڈیو گیمز میں کہاں۔ اور پھر میں بھی اکثر اس کے ساتھ یہ گیم کھیلنے لگا، اور اکثر رات کو وہ مجھے کہانی بھی سنایا کرتی۔ مجھے کہانی سننے سے زیادہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ستاروں کی چھاؤں میں آنگن میں بچھے پلنگ پر اس کے برابر لیٹ کر اسے محسوس کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس کے زخم گہرے تھے مگر شہزادی کو محسوس نہ ہوئے، کیونکہ شہزادہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اور پھر اس لیے اس کے زخم بھرتے گئے۔ تمہارے زخموں میں بھی کبھی درد نہیں ہوگا ہنی، کیونکہ میں بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی کہانی میں دخل دیا تو اس کی کھلکھلاہٹ دور اوپر ستاروں سے بھی جا ٹکرائی تھی۔ بدھو، وہ والی محبت نہیں، شہزادے کو شہزادی سے دوسری والی محبت تھی، اور قسم کی۔ ہاں، کیا مطلب؟ کیا محبت کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں ہنی؟ یہ میرا پہلا سوال تھا جس نے اسے لمحے بھر کے لیے چپ کر دیا تھا، اور پھر اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی تھی، شاید۔ اور میں اس ویرانے میں کھڑا ہوں، انہی آوازوں میں، شاید شاید شاید۔ میں نے اس حویلی کے سنسان اجاڑ ویرانے میں کسی کو کھوجنا چاہا، کسی بھی جانب کوئی نہیں تھا، اور ہر طرف وہی تھی،
اور میں نہ جانے کب سے اس کے ہونے نہ ہونے کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ ہاں، محبت کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ مجھے تخت پر پھر سے سیاہ وجود روتا ہوا نظر آیا تھا۔ کہیں محبت عبادت کے وضو سے پاک ہوتی ہے، اور پھر مجھے برآمدے کے سرخ، سبز، سفید اور سیاہ چپس والے سرد فرش پر وہ جائے نماز بچھائے سفید دوپٹے کے حالے میں سجدہ کرتی نظر آئی۔ میرے قدم آگے بڑھے تو محبت کہیں غرض کے کالے بادلوں میں دھندلائی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی حسد، غرض اور رقابت کی آگ سے سیاہ ہوتے چہرے والے سعد رضوان پر میری نظر پڑی تو میرے بڑھتے قدم رک گئی۔ اس بے پناہ مکروہ چہرے کو دیکھ کر میں نے حیرت سے سوچا، کیا واقعی یہ میں ہی تھا؟ اور کہیں محبت ہوس کی تپش سے گھبرائی ہوتی ہے، اور دور کہیں ہانی کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ زرد لباس میں مایوں کی دلہن، ڈرے ہوئے چہرے والی ام ہانی، اور وحشت کے عالم میں اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتا سعد رضوان۔ اور کہیں محبت طلب کی پیاس سے میں بے کل ہوتی ہے۔ میں نے گھبرا کر اس کے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے نظر ہٹائی تو سامنے ہی ایک اور مکروہ منظر تھا۔ شکست خوردہ، زخموں سے چور چور، مایوس سعد رضوان آنسو کے ساتھ روتا گڑگڑاتا امی ہانی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اور وہ اس کی وحشت اور دیوانگی سے ڈری لرز رہی تھی۔ اور کہیں محبت نفرت کے زہر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اور جب دھندلی ہوئی آنکھوں کے سامنے دلہن بنی ام ہانی نے سعد رضوان کو شدت کے ساتھ ایک تھپڑ دے مارا تھا تو میں اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور آنکھیں بند کر لی، مگر میری بند آنکھیں اور بھی بہت کچھ مجھے دکھانے لگی تھی۔ کیوں جاؤں میں ہاسٹل؟ میں تنگ آ کر اٹھا تھا ابو کے اس نئے آرڈر پر، مگر ان پر میری جھنجھلاہٹ اور احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں سعد۔ ان کے لہجے کی سختی اور قطعی پن کو کیا اثر زائل کرنے کے لیے امی نے وہی بات ذرا مکھن میں بھگو کر کرتے ہوئے کہا، سعد بیٹا، تمہارے ابو نے تمہارے بہتر فیوچر کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے نا؟ تم یہاں اس چھوٹے سے شہر میں کیا تعلیم حاصل کرو گے؟ اچھا، تو جب ہنی نے لاہور جا کے NCA میں ایڈمیشن لینا چاہا تھا تبھی آپ سب نے کیوں مخالفت کی تھی، اور کیوں یہ کہا تھا کہ ایسی کون سی پڑھائی ہے جو اس شہر میں رہ کر نہیں ہو سکتی؟ میں نے ان سے پوچھا تو امی نے کہا، سعد بیٹے، وہ لڑکی ہے نا؟ اچھا، تو وہ لڑکی ہے اس لیے اس کی فیوچر کی کوئی ویلیو نہیں؟ میرے فیوچر کی ویلیو ہے، پر پھر بھی میں نہیں جانے والا۔ 2-2.5 سال پرانا مقدمہ نکال کر میں اب لڑ رہا تھا اس کی حمایت میں۔ وہ بالکل مجھے صحیح بدھو ہی کہتی تھی۔ سعد، تم… اس سے پہلے کہ ابو کی ڈانٹ کا ایک لمبا سیشن شروع ہوتا، امی نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں منع کرتے ہوئے کہا، میں بات کرتی ہوں نا سے رضوان۔ پاگل ہو گیا ہے کیا یہ؟ گھر سے دور کبھی نہیں رہنا اس نے؟ ابو کی غصے بھری بات پر امی نے فوراً میری سائڈ لیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے، یہ کبھی گھر سے دور نہیں رہا نا، اس لیے تھوڑا پریشان ہے۔ ہاں تو کیا ساری عمر تمہاری گود میں بیٹھا رہے گا؟ ان دونوں کو بحث میں الجھا دیکھ کر میں پیر پٹختا وہاں سے نکل آیا تھا، اور بھلا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ام ہانی سے بہتر اور خواب نگر سے بہتر اور کون سی جگہ تھی؟ میں اور ام ہانی وہیں پہنچ گئے تھے، اور وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں وہ، یہاں تم کیا پڑھ لو گے؟ ساتھ ساتھ کوئلے سے وہ دیوار پر کارٹونز بھی بنا رہی تھی۔ وہی پڑھوں گا نا جو تم نے پڑھا ہے۔ ارے تم نہ واقعی بدھو ہو، میں نے تو ہسٹری اور لٹریچر کے ساتھ BA کیا ہے، تم نے کرنی ہے انجینئرنگ، اور اس کے لیے یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن لینا ہی پڑے گا نا۔ ہاں تو تم بھی تو آرٹسٹ بننا چاہتی تھی اور اس کے لیے نیشنل کالج آف آرٹس جانا چاہتی تھی، مگر تمہیں تو کسی نے اجازت نہیں دی تھی۔ لو، میں تو بن بھی گئی ہوں آرٹسٹ۔ وہ کوئلہ پھینک کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے فخر سے مجھے دیوار پر بنا کارٹون دکھانے لگی۔ یہ دیکھو، میں تو آرٹسٹ بن چکی ہوں، پر انجینئرنگ وہ تو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انجینئر ایسے ہی نہیں بنا جاتا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں نہیں بنوں گی انجینئر۔ اگر اس کے لیے ہاسٹل جانا ضروری ہے تو مجھے نہیں جانا۔ میں اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، وہ میرے برابر بیٹھ گئی۔ سمجھ گئی تم کیوں نہیں جانا چاہتے۔
اس کی بات پر میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، اچھا تو تم واقعی جانتی ہو کہ وہ کیا ہے جو مجھے یہاں باندھے ہوئے ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا میں دور؟ ہاں جانتی تو ہوں، تمہارا ڈر۔ اس کی اطمینان بھرے جواب پر میں دل میں جل اٹھا تھا۔ ڈر؟ ہاں نا، تمہارا ڈر۔ وہ میرے جلنے کڑنے کا مزہ لیتے ہوئے بولی تھی، پتہ ہے تم ڈرتے ہو اکیلے رہنے سے۔ ہائے افسوس، ننھا سا بچہ کیسے رہے گا اکیلے؟ ایکسکیوز می، میں بچہ نہیں ہوں، سمجھی؟ آئی بڑی تم۔ میری ناراضگی پر وہ ہنس پڑی۔ ہاں بڑی تو ہوں تم سے، اور تم ہو مجھ سے چھوٹے۔ اچھا چھوٹا ہوں میں؟ ذرا اٹھنا تو تم۔ میں جھٹ سے کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی اسے اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے کھینچنے لگا۔ تم نہ ذرا یہاں پر کھڑی ہو ساتھ۔ اب ایسے مجھے بتاؤ کہ میں چھوٹا ہوں یا تم مجھ سے چھوٹی ہو؟ پورے 5 انچ چھوٹی ہو۔ ہاں 5 انچ چھوٹی ہوں، پر تم سے پورے 5 سال بڑی بھی تو ہوں۔ اتنا ہی شوق ہے نا بڑا بننے کا، تو جاؤ جا کر دکھاؤ ذرا ہاسٹل، رہو اکیلے پھر مانوں گی تمہیں۔ وہ چڑھا کر کہہ رہی تھی اور اکسا بھی رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے بھی اسے اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سوچ لو اگر میں چلا گیا تو یاد آؤں گا تمہیں۔ ہاں تو آ جانا، میں تمہیں خوشی خوشی یاد بھی کر لوں گی۔ اس کے سکون نے مجھے غصہ دلایا اور میں نے فوراً ہی ہاسٹل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب اسے یاد آ کے رہوں گا، اور ایسے یاد آؤں گا کہ مزہ چکھاؤں گا، اور بھیجے مجھے وہ خود سے دور۔ یہ سب چھوڑو سلمہ، اور پہلے جا کے وہ سارے کپڑے پریس کرو جو میں نے ساتھ کے لیے نکال کر رکھے ہیں، مجھے پیکنگ کرنی ہے اس کی۔ نائلہ نے آتے ہی سلمہ کی جان چھڑائی تھی جو ماہپارہ بیگم کے سامنے بیٹھی اس کے لیے سیب چھیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ فوراً وہ شکر ادا کرتی وہاں سے اٹھی۔ جی بیوی جی ٹھیک ہے۔ تو کیا مان گیا وہ جانے کے لیے؟ ماہپارہ بیگم نے دانتوں سے سیب کاٹتے ہوئے آنکھوں سے نائلہ کو چٹکی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ہانی سے کہا تھا کہ اسے سمجھائے، اس کے سمجھانے پر وہ مان گیا ہے۔ ہانی کا نام کیا آیا تھا؟ گویا سرخ مرچ تھی جو ماہپارہ بیگم کے حلق میں لگ کر سی کر آ گئی تھی۔ کمال ہے بھائی، یہ ہانی نہ ہوئی، گیدڑ سنگی ہو گئی جو ساتھ کو سنگائی اور اس نے ہر بات منوا لی۔ ماہپارہ جل کر بولی تو نائلہ نے حسب عادت انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کی بات مان جو لیتا ہے نا، اس لیے۔ اچھا ویسے بھابھی آپ کے دل کو کچھ ہوتا نہیں کیا؟ اولاد وہ آپ کی ہے اور مانتا وہ ہر بات اس کی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، مان جاتا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ اوہ بھابھی آپ بہت بھولی ہیں۔ ہانی نے اسے ڈھال بنا رکھا ہے، وہ نہ صرف اس سے آپ کی باتیں منواتی ہے بلکہ اپنی بھی ہر بات اسی کے ذریعے آپ لوگوں سے منوا لیتی ہے۔ نہیں ماہپارہ، ہانی کبھی کچھ منوانا تو دور کی بات، وہ تو کچھ مانگتی تک نہیں، اور میری تو یہ حسرت ہے کہ وہ کبھی مجھ سے ماں سمجھ کر کسی چیز کی فرمائش کرے۔ تو بھابھی آپ کو یاد نہیں کیا لاہور جا کے ایڈمیشن لینے کے لیے اس نے کیسے ساتھ کو اپنے سامنے ڈھال بنایا تھا؟ وہ اتنا پدا سا لڑکا ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اس کے لیے۔ ماہپارہ تو تلی بیٹھی تھی کہ آج نائلہ کو ہانی کے سارے ناکردہ گناہ یاد دلانے کے لیے، مگر نائلہ نے بھی شاید صبر گھول کر پی رکھا تھا جو ماہپارہ کا ایک وار الٹا ہی جا رہا تھا۔ ہاں تو کون سا اس کی یا ساتھ کی بات مان لی گئی؟ کب جانے دیا اسے دادا جی نے اور تمہارے بھائی صاحب نے؟ ہاں تو ٹھیک ہی تو کیا تھا انہوں نے، میں تو خود اس حق میں نہیں تھے کہ وہ دوسرے شہر جا کر پڑھتی، اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ۔ دیکھیں بھابھی، پرائی بیٹی کی ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوتی ہے، اور پھر اس کی ماں کچھ ڈھکا چھپا ہو تو ہے نہیں کسی سے اس کے بارے میں۔ ماہپارہ بس، اب کی بار نائلہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جو دنیا میں ہے نہیں اس کا ذکر یا تو اچھے لفظوں میں کرو یا کرو ہی نہ۔ اب جو سچ ہے بھابھی وہ تو سچ ہے ہی نا، دنیا سے لوگ جاتے ہیں، ان کے کارنامے تو یہی رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی سے اس کی ماں کی دوستی یونیورسٹی میں ہی تو ہوئی تھی، اور پھر وہ سارے خاندان سے ٹکر لے کر اس سے کورٹ میرج کر کے الگ ہو گیا تھا۔ ایسی ماں کا کچھ تو اثر آنا ہے نا، میں تو کہتی ہوں اس پر بہت کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے بھابھی، ورنہ ذرا سی ڈھیل اس لڑکی کو دی نا تو۔ یہ بات کرتے کرتے ماہپارہ کی نظر سامنے پڑی تو وہ منہ بنا کر چپ ہو رہی،
باہر سے آتی ہانی اس کی بات سن کر دہلیز پر ہی جمی رہ گئی تھی۔ مہاپارا تو سر جھٹک کر پھر سے سیب کھانے میں مشغول ہوگی اور نائلہ کچھ بھی نہ کرتے ہوئے شرمندہ ہو گئی تھی ہانی کے سامنے۔ ارے بیٹا تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کری تھی، ذرا میرے ساتھ ساتھ کی پیکنگ تو کروانا۔ جی ٹھیک ہے تائی امی، بجھے بجھے انداز میں کہتی وہ سست قدموں سے نائلہ کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح مہاپارا کی باتوں کو جلد ہی اس نے ذہن سے اتار کر پھر سے مسکراتے ہوئے مگن سے انداز میں کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے لگی تھی، اور میں بیڈ پر کوہنی کے بل لیٹا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ رہ گیا تو بتا دو وہ بھی۔ ایک سوٹ کیس بند کرنے کے بعد اس نے بیگ کھولا تو وہ بولا، ہاں وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ وہی تو بتاؤ نا، کیا ہے وہ؟ کون سی ضرور چیز ہے؟ میں وہ بھی پیک کر دیتی ہوں۔ ہاں بتا تو دوں، پر تم پوری نہیں آؤ گی اس میں۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ بھدو، اس کی کھلکھلاہٹ میرے سوٹ کیس اور بیگ میں بھر گئی۔ چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے تمہیں۔ وہ بیگ بیڈ کے پاس رکھ کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر ہلتے پردے کو دیکھتا رہا، پھر اچھل کر بیڈ سے نیچے اترا اور الماری کھول کر اپنے رات کے پہنے والے لباس کے نیچے چھپا کر رکھا وہ چھوٹا سا کالا پتھر نکالا جس پر ہانی کے ان گنت لمس قید تھے۔ اسے ہتھیلی پر رکھتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹیں پھوٹنے لگی۔ یہ وہی پتھر تھا جو کل کھیل کے دوران میں نے غائب کیا تھا، جب ہانی کمر پر دوپٹہ کسے اپنے پسندیدہ کھیل سٹاپو کے لیے خواب گھر کے کچے آنگن پر کوئلے سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ پھر اس نے پتھر کو حسب عادت چوم کر نشانہ تا کر پھینکا اور ایک خانے پر پیر جماتی کودتے آگے بڑھی، اور جیسے ہی اس کی نظر چوکی میں پتھر اٹھا کر بھاگ نکلا۔ وہ جب پلٹی تو مجھے بھاگتے دیکھ کر چلا کر بولی، سعد رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ کھیلنا نہیں تھا تو پہلے بتا دیتے مجھے۔ مگر مجھے جو چاہیے تھا وہ میں لے اڑا تھا۔ اس چکنے کالے پتھر کو میں نے سوٹ کیس میں سب سے نیچے چھپا دیا تھا۔ بڑے دادا کا کمرہ، وہی پلنگ، تپائی پر رکھی رنگ برنگی دوائیں، سراہی اور پیتل کا گلاس، پلنگ کے ساتھ نیچے رکھا گلدان، بیڈ کے پاؤں والی سائڈ پر رکھی رضائی، پیچھے ٹنگی بندوق، اور بڑے دادا کی وہی آنکھیں، وہی کھانسی، وہی سرد آہیں، اور ان آہوں اور کھانسی کے درمیان وقفے میں بار بار کچھ کہنے کی کوشش کرتے ابو۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ کب سے ابو انہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابو صبح 7 کو جیسے ہی وہ بات شروع کرنے لگے، دادا ابو کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ آپ سوئے ہوں گے تو اس وقت میں نے سوچا ابھی۔ رضوان نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر پھر سے اس بار ایک لمبی کھانسی کا دورہ پڑا تھا، اور ساتھ ہی ان کی حالت دیکھ کر مجھے نیند پھر سے آنے لگی تھی۔ ان کی کھانسی ذرا تھمی تو آہیں بھرنے لگے۔ بس ابھی سے دعا دے کر رخصت۔ ابھی پھر سے رضوان نے کچھ کہنا چاہا تو ان کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا۔ اوف، میں تو اس سچویشن میں تنگ آ گیا تھا۔ میں ابو کی بات مکمل ہونے کی امید چھوڑ کر اب بڑے دادا کی دواؤں کو پڑھنے لگا تھا۔ پتر، اسے نہ بیچ لاہور۔ ابو کی بات تو پوری کیا ہونی تھی، بڑے دادا نے اپنی بات شروع کر دی۔ تجھے پتا ہے نا، لاہور جا کے منڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ سلمان کا حال یاد نہیں تجھے؟ وہ تو پھر بھلے وقت تھے، اب تو ماحول اور خراب ہو چکا ہے۔ لاہور بھیجنے سے اچھا ہے تو اسے ولایت بھیج دے۔ ان کے مشورے پر ابو مسکرا دیے۔ تو کیا ولایت جا کر لڑکے خراب نہیں ہو سکتے دادا جی؟ نہ اوتھے کی خراب ہونا، زیادہ سے زیادہ میم لے آئے گا نا، چنگا ہے لے آوے، بچے سونے ہوں گے اس کے، نیلی آنکھوں والے۔ مگر لاہور نہ بابا نہ، توبہ توبہ۔ پھر انہیں اپنے مخصوص انداز میں سرہانے رکھی چھڑی اٹھا کر مجھے کہا، اوئے بات سن۔ جی بڑے دادا، میں نے فوراً ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا، گل سن میری، خبردار جو تو نے وڈے بازار کا رخ کیا تو میں ٹانگیں چیر دوں گا تیری۔ ہیں؟ وڈا بازار؟ میں حیران ہو کر ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابو بھی خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ دادا جی آپ بھی کیا، اب اسے کیا بتاؤں ان باتوں کا؟ کیوں، چھوٹا کاکا ہے یہ، تجھے کیا پتا نئی نسل کا کتنی کھوچل اور مسینی ہے اندر اندری۔
سعد، جیسے مجھے پتا چلا کہ تو وڈے بازار جانے لگا ہے تو تیری خیر نہیں ہوگی۔ ساتھیوں نے کھانسی کا دوبارہ دورہ پڑا تھا اور ابو نے آنکھ سے مجھے کھسکنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلتے نکلتے میں نے ابو سے پوچھا، ویسے ابو یہ وڈا بازار کون سا ہوتا ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے ایک تگڑی گھوری مجھے ڈالی تھی۔ صبح سویرے نکلنا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی، اس لیے بیگ اٹھائے سیدھا برآمدے میں آیا جہاں وہ جائے نماز بچھائے فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئی تھی۔ میں 2 قدم دور کھڑا ہوا اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کتنا اچھا لگتا تھا نا مجھے اسے یوں دیکھتے چلے جانا۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا تو میں وہیں گھٹنوں کے بل ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ ہنی، میں جانے لگا ہوں۔ میرے کچھ کہنے پر اس نے گھور کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو میں پھر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ اس کے دھلے دھلے چہرے پر بند پلکوں کی ہلکی سی حرکت، اس کے کچھ پڑتے ہوئے لب، اور پھر اس نے میرا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور میرے دائیں کان میں پھونکتے ہوئے کہا، جاؤ سعد، فی امان اللہ۔ نہیں، مجھے روک لو ہنی، اور یہ تو میں پچھلے 3 دنوں سے اسے کتنی بار کہہ چکا تھا۔ پھر فضول باتیں، پڑھنے کی چوری کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ وہ دوپٹے کی پلو کی گرہ کھولتے ہوئے کچھ نکال رہی تھی۔ آدھی جان تو میرے جانے کے خیال سے نکل رہی ہے، باقی آدھی تم ناراضگی کی دھمکی دے کر نکال دو۔ اس نے کپڑے کی ایک دھجی میرے دائیں بازو پر باندھنی چاہی اور پھر میں نے پوچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ بس تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو صرف لہجہ نہیں جو بھیگ رہا تھا، آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ میں نے انگلی کی پور سے اس کی پلکوں پر آنے والے آنسو چن لیے۔ اسے بھی باندھ دو ساتھ، کیا کرو گی تم چھپا چھپا کر؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، بدھو۔ تبھی ماہپارہ بیگم کی آواز گونجی تھی، سعد۔ ان کی آواز سنتے ہی ام ہنی نے مجھے کہا تھا، چلو جاؤ، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ سب وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے آنکھوں میں اس کا چہرہ بھرنا چاہا مگر کسی طرح میری آنکھوں میں سماتا ہی نہیں تھا۔ آنکھیں، دل سب چھوٹا پڑ جاتا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے رخصت کرنے کے بعد وہ کبھی بھی باہر نہیں جائے گی، اس لیے میں نے کہا بھی نہیں اور جتنے نقوش میری 2 آنکھوں میں سما سکتے تھے ان کو ہی سمیٹ کر میں چل دیا۔ میں باہر کی طرف چل دیا جہاں مسلسل ہارن پہ ہارن بج رہے تھے۔ آ بھی جاؤ سعد، تمہارے ابو کا ہاتھ نہیں ہٹنے والا ہارن سے۔ یہ امی تھی جو پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ میرا شونا مونا جا رہا ہے یہاں سے، اور یہ ماہپارہ پھپھو تھی جو میرے دونوں گال نوچتے ہوئے لاڈ جتا رہی تھی، وہ لاڈ جو سال میں 1 آدھ بار ہی آتا تھا۔ میں نے ان سے اپنے گال چھڑاتے ہوئے اور کار میں بیٹھتے ہوئے ایک نظر مڑ کر پیچھے ڈالی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی بند تھی مگر جالی کے پردے کے پیچھے اس کا سایہ مجھے نظر آ رہا تھا جو فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ام ہانی اداسی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ آنسوں کو اب کسی کا پردہ نہیں تھا۔ وہ دیوار پر لگی اپنی اور سعد کی ان گنت تصویریں دیکھنے لگی، ہنستی مسکراتی تصویریں، زندہ جاگتی تصویریں۔ ساری زندگی کوئی دوست نہیں بنا میرا، تم بھی نہ بنتے، کم از کم ایک اور اداسی تو میرے حصے میں نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سعد کو پکارتے ہوئے کہا۔ تبھی سلمہ نے کہا، ہانی بیوی جی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی خالہ کا فون ہے، آ کے سن لیں۔ میری خالہ؟ وہ چونک کر بولی تھی، ہاں جی بالکل، ولایت والی خالہ، وہ جو آپ کو عید کی عید فون کرتی رہتی ہے نا، انہی کا فون ہے۔ ہاسٹل کی بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے میرا دل ہولنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سینٹرل جیل کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابو تو بڑے سکون سے ڈرائیور کو سامان اندر رکھوانے کا کہہ رہے تھے، پھر مجھے وہ ڈانٹنے لگے۔ اب بس بھی کرو سعد، مرد بنو تم، یہ تمہارا پہلا سٹیپ ہے جو گھر سے باہر، اور ابھی تو تمہیں بہت آگے جا کر پڑھنا ہے۔ ان کی بات پر سن کر میں برے برے منہ بنا کر سر ہلاتا رہا۔ اور ہاں، میں ہر ویکنڈ پر ڈرائیور کو بھیج دیا کروں گا۔ جی شکریہ آپ کی اس عنایت کا۔ اور ہاں سنو، میرے جلے کٹے لہجے پر بھی انہوں نے مزید ڈانٹے سے پرہیز کیا اور کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے، وہ دراصل دادا جی کی بات نے میرے دل میں بھی وہم سا بٹھا دیا ہے۔ دوستوں کے معاملے میں احتیاط کرنا، نہ تو ہر کسی سے یاریاں گانٹنا، نہ ہر جگہ منہ اٹھا کر چلے جانا، اور خاص طور پر وہاں تو بالکل بھی نہیں جانا۔
وہاں کہاں ابو؟ ارے وہی نا جہاں پر دادا جی نے جانے سے منع کیا ہے۔ او اچھا، وہ وڈا بازار۔ اس جگہ کا نام لینے پر بھی میرے ابو کے چہرے پر مجھے غصہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ نو، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں وہاں پر جانا، سمجھے تم؟ ان کی بات کچھ نہ سمجھنے کے باوجود میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔